سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کے حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگے کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ 1. ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر اور حساب و جزا وغیرہ۔ 2. اقامت صلاح، یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ 3. ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ 4. ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء و رسل علیہم السلام پر نازل کی گئیں۔ 5. آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔
منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورۃ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ اس تذکرہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر غر کے آب کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پرداز فسقی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث مباحثہ کا معاملہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے مآثر اور مخافر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کے اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں
تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ 137 پارہ 2۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ علیہ السلام کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ 151 تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ آخر تک۔ 177 اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسہ میں، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ 1 چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 158 2 مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار، بہتان، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس سے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ 173 3 شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمان پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔
قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ 178 179 4 ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ 180 5 ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ 6 رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ 186 87 7 کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ 188 8 قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی، کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ 199 9 مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ 190 195 10 اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہو اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آباء کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 196 220 11 انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ 215 12 جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ 217 13 شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ 219 14 بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ 221 البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے۔ ترمذی 15 حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ 222 223
16 اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ 226 27 17 سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گا۔ اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ روش کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ 229 18 شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ 230 19 اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ 230 20 طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔ 231 21 چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ 233 22 طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا ثانیہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 ہے جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ 228 234 23 جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ 235 24 خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و ایوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارہ کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے بچا نہ سکا۔ اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ علیہ السلام واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ علیہ السلام کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارہ کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوا، کسی کو بلا واسطہ ہم کلابی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی، جیسے بعض انبیاء علیہ السلام کو دوسرے بعض انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کے زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورۃ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتیٰ، مردوں کے زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اس مقتول کے واقعہ میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ 2 بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصہ میں جنہوں نے روایت باری کا ان کا مطالبہ کیا تھا۔ 3 اس قوم کے قصہ میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ 4 حضرت عزیر علیہ السلام۔ 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں۔ مذکورہ والا کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 1 دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل کسی ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ 264 صدقہ خیرات کی شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ 263 دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ 267 تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 271 سورۃ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ 278 279 یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا 2 متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل در سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ 3
ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ 1، ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ 2، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ 3، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ 4، دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ 285، یوں ہی صورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں، اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔